اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے. یہ کفار آخرت کے منکرین یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے؟ جب ایک آدمی مر گیا تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. وہ کہتے ہیں جی اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو پھر ہمارے باپ کو زندہ کر کے دکھاؤ، ہمارے دادے کو زندہ کر کے دکھاؤ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، یہ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبع؟ قوم تبع ان سے زیادہ بہتر تھی. قوم تبع یہ قوم تھی. تبع اصل میں یہ جو بعض اوقات ہم اکثر یہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں، یا اس میں چند ایک الفاظ بادشاہوں کے نام ایسے ہیں کہ جو بار بار آتے ہیں. مثال کے طور پر فرعون، نجاشی، قیصر، کسریٰ، تبع. اب یہ جو ہے نا یہ شخصیات کے نام نہیں ہیں، یہ شخصیات کے نام نہیں ہیں، یہ عہدوں کے نام ہیں. جس طرح نا ہمارے ہاں وزیر اعظم سمجھ لیں، اب نواز شریف ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں وزیر اعظم، عمران خان ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں وزیر اعظم، جو بھی ہو کہتے ہیں وزیر اعظم. تو وزیر اعظم فرعون اس طرح کی، یعنی بندے کا نام نہیں ہے فرعون، فرعون منصب کا نام ہے. مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے فرعون، ٹھیک ہے. اسی طرح حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے نجاشی. نجاشی بندے کا نام نہیں ہے، یہ منصب کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور روم کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے. ایران کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے. اسی طرح قوم سبا جو جس کا ذکر گزرا ہے، اس سبا کے اندر ایک قبیلہ تھا حمیرہ. اس قبیلے نے 300 سال یہاں پر حکومت کی ہے، اور ان کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو تبع کہتے تھے، تبع. اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکہ والوں سے کہ تم بڑی جدید قوم ہو، بہتر قوم ہو دنیا کے اعتبار سے. یہ قوم تبع بڑی جدید قوم تھی. یعنی آج کل جس طرح یورپ ہے نا، تو اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے قوم سبا اور یہ قوم تبع اس وقت کا دنیا کا یورپ تھا. جدید ترین سہولیات وہاں پر ہوتی تھیں. اور روایات میں آتا ہے کہ اتنا عجیب شہر ہوتا تھا، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے بہت بڑا بند بھی بنایا تھا، اور اس زمانے میں کوئی 60-70 منزلہ عمارت بھی انہوں نے بنائی تھی. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس ہزاروں سال پہلے انہوں نے اتنی اونچی عمارت بھی بنائی تھی. اور جو مورخین جو ہیں، سیاح جو ہیں، جنہوں نے اس وقت کی تاریخ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے شہر سے سینکڑوں میل دور سمندر سے جب قافلے گزرتے تھے نا جہاز، تو خوشبو آتی تھی ان کے شہر سے. یعنی شہر کے اندر ہر وقت اتنی خوشبو ہوتی تھی. دار چینی اور اس کے سندل، گھروں کے اندر اس کی لکڑیاں جلاتے تھے. یہ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ جو گھروں میں چولہے میں لکڑیاں جلانے کے لیے سندل کی لکڑی جلاتے تھے، دار چینی کی لکڑی جلاتے تھے. تو پورے شہر میں اور دور دور تک، سینکڑوں میل دور تک خوشبو ہی خوشبو آتی تھی. اور ان کے برتن جو ہیں وہ بڑے سونے چاندی کے برتن، ہاتھی کے دانتوں سے انہوں نے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بنائی ہوتی تھی. اتنا مطلب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے عنایات کی تھی ان پر. اللہ فرماتے ہیں وہ زیادہ بہتر تھے کہ تم زیادہ بہتر. ان کو ہم نے نہیں چھوڑا، تباہ کر کے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہارے پاس تو 4 ٹکے بھی نہیں ہیں. تو اللہ اس کی مثال اللہ دے رہے. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، جو تم سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. انہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم تھے. اب ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، اپنی عیاشیوں میں، اپنی خرمستیوں میں لگے رہے، رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد پھر جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں زقوم کا پھل کھانے کو ملے گا. زقوم کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے تھور. یہ ایک تشبیہ کے لیے کیا جاتا ہے. تھور زقوم نہیں ہے. مطلب یہ کسی نے تشبیہ دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی کو کہ جس طرح تھور کڑوا ہوتا ہے تو زقوم اس طرح کڑوا درخت ہے. تو تھور اور چیز ہے، زقوم کوئی اور درخت ہے جو جہنم میں اگے گا. آپ اندازہ لگا لیں کہ جو گرمی کے اندر، آگ کے اندر جو درخت اگے گا تو وہ کیسا درخت ہوگا. یہاں پر تو سخت دھوپ میں درخت نہیں اگ سکتے، تو جو درخت آگ کے اندر اگ سکتا ہے تو وہ کیسا درخت ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو ان شجرۃ الزقوم، بے شک درخت زقوم کا درخت، طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا گناہگاروں کا، کالمہل، اس کا ذائقہ اس طرح ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ، یعنی جلا ہوا تیل جو ہوتا ہے نا اس طرح کا کڑوا. یغلی فی البطون، اور یہ پیٹ میں ابلے گا. کغلی الحمیم، جیسے پانی کھولتا ہے نا تو جب وہ کھائیں گے نا اس کا پھل تو پیٹ میں جا کر اس طرح کھولے گا. خذوہ، اسے پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو. کافروں کے بارے میں. ثم صبوہ، پھر انڈھیلو، فوق رأسہ، اس کے سر پر، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی. ذق،
اور اس سے کہا جائے گا کہ ذق، چکھ، اب چکھ یہ مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا ہی عزت والا آدمی تھا، دنیا میں بڑا عزت والا تھا، بڑا چودھری تھا، بڑا وزیر تھا، بڑی تیری آہ بات تھی، ٹھاٹھ تھی، تیرا بڑا پروٹوکول ہوتا تھا، بڑا معزز آدمی تھا دنیا میں، اب چکھ یہاں پر یہ عذاب، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اس کے بارے میں تو شک کیا کرتا تھا۔ اور اس کے برعکس جو متقین ہوں گے، فرمایا کہ وہ امن والے مقام میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے جہاں پر چشمے ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، ان کو باریک اور موٹی ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور اپنے یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک، اس طرح ان کی شان ہوگی وہاں پر، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادی کرا دیں گے حور عین کے ساتھ، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جو دل چاہے گا وہ وہاں پر مانگیں گے ان کو ملے گا، لا یذوقون فیہا الموت، موت کا مزہ ان کو دوبارہ نہیں چکھنا پڑے گا، کیوں؟ الا الموتۃ الاولی، بس وہ ایک مرتبہ جو چکھ لیا موت کا مزہ، دوبارہ موت نہیں آئے گی، ووقاہم عذاب الجحیم، ہم ان کو بچا لیں گے جہنم کے عذاب سے۔